بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے امامت اور رہبری، تالیف استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ سید احتشام عباس زیدی صاحب۔ اب ہم کتاب کا لاسٹ پارٹ یعنی پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے، یادداشتیں بقلم استاد شہید کی یادداشتیں جو انہوں نے مختلف تقاریر کی تیاری کے دوران جمع کی۔ نوٹس کا انتخاب، امامت اور جدلی منطق۔ جدلی منطق بحثی منطق کے نتائج میں سے ایک معاشرے کے لیے ہدایت اور رہبری کی نفی کرنا ہے۔ اس منطق کے تحت ایک روشن فکر اور رہبر کی صرف اتنی ضرورت ہے کہ وہ عوام کو ناہمواریوں، مخالفتوں اور اونچ نیچ سے واقف کرے اور معاشرے میں موجود تضاد کو عوام کے شعور میں وارد کرے تاکہ جدلی تحریک ایجاد ہو۔ اور کیونکہ تحریک جبری ہے اور تز و اینٹی تز نظریہ ضد نظریہ سے تشریح نظریے کی طرف عبور برخلاف ناممکن ہے، لہذا معاشرہ خود بخود اپنا راستہ طے کرتا ہوا تکامل تک پہنچ جاتا ہے۔ رجوع کریں رہبری، امامت، جدلی منطق میں، اور جو ہم نے کہاں سے آغاز کریں کہ صفحہ نمبر 39 کے حاشیے میں لکھا ہے۔ رہبری اور امامت کے باب میں ہم اہم ترین مسائل بالخصوص امامت کے اسلامی مفاہیم میں ہے کہ روشن فکروں کی اصطلاح میں وظیفہ کیا ہے؟ کیا روشن فکروں کا وظیفہ اور ذمہ داری صرف ناہمواریوں اور مخالفتوں کو منعکس کرنا، استحصال شدہ طبقوں کے شعور کو بیدار کرنا، حقیقی طبقاتی اختلاف کو محروم طبقوں میں اور عوام میں وارد کرنا ہے، اور اس طرح معاشرہ خود بخود جدلی صورت میں حرکت کرتا رہے گا یا نہیں؟ معاشرے کو ہر چیز سے بڑھ کر رہبری اور امامت و ہدایت کی ضرورت ہے۔ جبری تضاد کا لازمہ تکامل نہیں ہے۔ ہدایت و پیشوائی اور رہنمائی اور رہبری کے بغیر تکامل ناممکن ہے۔ کہاں سے آغاز کریں کہ تخلیص میں روشن فکروں کی ذمہ داری اور رسالت کے عنوان سے آخری صفحات میں مفصل بحث مطرح کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 39 میں ہے کہ روشن فکروں کی ذمہ داری بطور خلاصہ معاشرے کے اندر ناہمواریوں سے اس معاشرے کے عوام کو آگاہ کرنا ہے۔ اس کے بعد معاشرہ خواہ اپنے تحریک کو انجام دے لے گا۔ البتہ چند سطور بعد اس مطلب کے مخالف کچھ جملے ہیں۔ معاشرے کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت کی تاکید کی گئی ہے، اور کہاں سے آغاز کریں کی تخلیص کے حاشیے میں استاد شہید مذکورہ جملات کی سمت اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہاں یہ تصور کیا گیا ہے کہ معاشرے کی رہبری کے عنوان سے روشن فکروں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تضاد اور ڈائلیکٹک خود اپنی راہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ روشن فکروں کی ذمہ داری کے اختلافات کو منعکس کریں، دوسرے لفظوں میں یہ کہ محروم طبقوں کو حاکم طبقوں کے خلاف ابھارنا ہے، جبکہ اگلی سطور میں کہا گیا ہے اور معاشرے کے لیے راہ حل اور مشترک آئیڈیل کے تعین اور ایک مشترکہ عشق و ایمان کی عطا۔ اس مطلب کے برخلاف ہے کہ معاشرہ خود اپنی راہ اختیار کرتا ہے۔ ڈائلیکٹک اور تز و اینٹی تزو سنتھز، نظریہ ضد نظریہ اور تشریح نظریہ کے مثلث کا لازمہ اور جبری تکامل وہی اولین گفتگو ہے، دوسری گفتگو منظور شدہ اصول کے برخلاف ہے۔ امامت حفظ دین۔ متکلم نے اس بارے میں بہت زیادہ گفتگو کی ہے کہ امام دین کے محافظ اور اسے باقی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ حفظ عموماً اس صورت میں فرض کیا جاتا ہے جیسے ابتدا میں ایک بلڈنگ تعمیر کی گئی ہو، بعد میں بارش، ہوا اور دیگر نقصانات سے اس کا تحفظ ضروری ہو۔ لہذا ایسا کہیں نظر نہیں آتا کہ ایک بے نظیر ادارے کے لیے ایک بلڈنگ تعمیر کی جائے اور اس کے لیے ضروری ہو کہ اس کا محافظ اس کے برابر ہو یا اس سے مطابقت رکھتا ہو۔
مثلا دور حاضر میں ضروری نہیں کہ مسجد شیخ لطف اللہ مسجد شاہ علی کاپو کے گنبد بنانے والوں کی مانند مسجد گوہر شاہد کے کتبہ خطوط میر قرآنی خطاطی اور دیگر شاہکار بنانے والوں کے ہم پلہ موجود ہوں، لیکن حقیقت یہ کہ دین میں خلل کا واقع ہونا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ فزیالوجی اور سوشولوجی کے اصولوں کے مطابق ایک تحریک اور انقلاب جیسی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے تو دشمن روبرو اس کے مقابلے میں سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ تحریک دشمن کے میدان جنگ میں رک جاتی ہے اور دشمن ان کی تحریک میں حقیقت میں تحت تاثیر قرار پائے بغیر ہی صرف اپنے فائدے کی خاطر شامل ہو جاتا ہے، اور تحریک کے اصل ہدف اور روح و معنی پر ایمان لائے بغیر ہی تحریک کا حصہ بن جاتا ہے۔ بلکہ تحریک کے استقلال میں، جیسا کہ ایران میں ہوا کہ مشروطیت کے مخالفین مشروطیت سے جا ملے اور اس میں نفوذ پیدا کر لیا، یہ تحریک کی ظاہری شکل و صورت کی حفاظت کرتے ہیں، بلکہ اسے اور زیادہ سجا بنا کر رکھتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت باطن روح اور مرکز کو برباد کر دیتے ہیں اور اسے اندر سے کھوکھلا و خالی کر دیتے ہیں۔ امیر المومنین کی تعبیر کے مطابق اس تحریک کو اس کے اصل راستے سے منحرف کر دیتے ہیں، ظاہری صورت کو تحفظ دے کر اصل مرکز کو اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت جو ظاہر بین ہے اور صورت کو پسند کرتی ہے، راضی و خوشنود شکر کے ساتھ دعا گو رہ جاتے ہیں، کیونکہ نعرے اپنی جگہ پر محفوظ ہیں، اگرچہ اصول برباد ہو چکا ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں شعور، روشن فکری اور باطن سے آگاہی ضروری ہے۔ ممکن ہے خود ائمہ اطہار علیہ السلام پر نازل ہو، ممکن ہے علماء پر نازل ہو کہ جو خود ائمہ علیہ السلام کی نسبت لوگوں کے عقائد کی نگرانی کرتے ہیں۔ بہرحال بدعتوں سے مقابلہ اس پر منحصر نہیں ہے کہ مثلا کوئی فرد کسی سنت یا قانون کو دین سے منسوب کر دے اور بقول معروف ادخال ما لیس من الذین فی الدین کر بیٹھے۔ دین کی طرف لوگوں کا طرز تفکر کبھی رفتہ رفتہ اس طرح تبدیل ہو جاتا ہے کہ لوگوں میں اصل تفکر ایک طرف کنارے پر ہو جاتا ہے۔ بہرحال اصل مقصد یہ کہ جس طرح قرآن کریم فرماتا ہے، اسلام کے لیے اسلام کے باہر کی دنیا سے نہ ڈرو، بلکہ ضروری ہے کہ اندر کی دنیا سے ڈرو۔ داخلی خوف بھی اس پر منحصر نہیں ہے کہ لوگ اپنی خاص خواہشات نفسی کی بنا پر فسق و فجور پر برپا کریں، بلکہ داخلی نفاق سے، ان طاقتوں سے جو اعلانیہ طور پر اسلام کا سامنا کرنے سے ڈرتی ہیں، اسلام کا ماسک چہرے پر لگائے رکھتے ہیں، اپنے پلید مقاصد کو اسلامی نعروں میں چھپا کر وہ بھی غلیظ اور شدید نعروں کے ساتھ اسلام کے باطن کی نفی کرتے ہیں اور بالآخر راستہ و مقصد تبدیل کر کے مانوی تحریف انجام دیتے ہیں۔ ڈرنا ان افراد سے ہے۔ سادہ دل مسلمانوں نے اسی منافق گروہ سے دھوکہ کھایا اور اسلام کے سینے پر پتھر رکھا، لا حکم الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا۔ آیت قرآنی کی ایک طرح سے غلط تفسیر و تحریف تھی جو جان بوجھ کر یا جہالت میں انجام پائی، اور اس کی وجہ سے عالم اسلام پر مصیبتیں وارد ہوئیں، اور اسی طرح کی داستان حدیث اذا عرفت فعمل ما شئت کی ہے۔ امامت و رہبری، یادداشت رہبری و مدیریت کے صفحات میں بہت اچھی بحث ہوئی ہے۔ نبوت اور امامت کے فرق میں پہلا رہنمائی اور دوسرا رہبری۔ جیسا کہ دینی رہنمائی ایک ایسی رہنمائی ہے کہ جسے غیب سے ہونا چاہیے ضروری ہے، یعنی رہنما کا غیب سے ہونا ضروری ہے۔ رہبری بھی اسی طرح ہے، اور جیسا کہ بعض پیغمبر رہنما بھی تھے اور رہبر بھی، اور ختم نبوت رہنمائی الہی ہے، ختم رہبری نہیں ہے۔ ان صفحات میں لکھا ہے کہ امامت و نبوت دو منصب اور دو شان ہیں، اور کبھی قابل جدائی بھی۔ بہت سے پیغمبر نبی تھے اور وحی کو پہنچانے والے تھے، لیکن امام نہیں تھے۔ اسی طرح ائمہ امام ہے لیکن نبی نہیں ہے، لیکن ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور امام بھی،
اب ہم کہیں گے کہ نبوت رہنمائی ہے اور امامت رہبری. نبی کی ذمہ داری تبلیغ ہے، لیکن امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی ولایت اور سرپرستی اور رہبری کریں جنہوں نے آپ کی رہبری کو قبول کیا ہے. شیعہ جس طرح نبوت یعنی دینی رہنمائی کو من جانب اللہ جانتے ہیں، اسی طرح دینی رہبری کو بھی من جانب اللہ جانتے ہیں. اس راہ میں رہنمائی اور رہبری میں فرق نہیں رکھتے. بزرگ انبیاء رہنما بھی تھے اور رہبر بھی. ختم نبوت ختم رہنمائی الہی منصوبوں اور راہوں کو پیش کرنا ہے، لیکن ختم رہبری الہی نہیں ہے. کتاب دیباچہ اے رہبر بر رہبر کے صفحہ نمبر 76 میں رہنمائی اور رہبری میں فرق کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک تعریف کے مطابق رہبر وہ ہے کہ جو ہدف کی جانب لوگوں کے شوق اور رغبت کے لیے آسانی اور سہولت کا سبب بنے. یہ عبادت تو دیگر وہ مقصد کی جانب رغبت میں آسانی پیدا کرنے والا ہے. رہنمائی دستگیر ہے، کبھی تنہا راہ کو نہیں دکھاتا بلکہ اسے طے کرنے اور مقصد تک پہنچنے کے وسائل بھی فراہم کرتا ہے. حقیقت یہ کہ رہنمائی اور رہبری کے درمیان حسب مورد عام من وجہ ہے. جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ نبوت رہنمائی کے ایک قسم اور امامت رہبری کی ایک قسم ہے، اور یہ دو موارد عام من وجہ ہیں. یعنی ممکن ہے کہ کوئی فقط رہنما ہو اور رہبر نہ ہو. بالکل ہمارے تمام دوست مبلغین کی مانند وہ جن کی تبلیغ نہ درست ہے، بحث سے خارج ہے. یہ لوگ ایک کنارے پر کھڑے اور راستہ اور وسائل دوسروں کو پیش کرتے ہیں. اور کہتے ہیں اگر تم چاہو تو میری گفتگو سے نصیحت حاصل کرو اور چاہو تو ملال. ممکن ہے کہ اس کے برعکس کوئی رہبر ہو لیکن رہنما نہ ہو. یعنی آشکار راستہ ہے اور ہدف مشخص ہے، لیکن ایک ایسی طاقت کی ضرورت ہے جو تمام طاقتوں کو مرکوز کرے اور منظم کرے، اور پوشیدہ طاقتوں کو بیدار کرے اور ادھورے کو نئے سرے سے مکمل کرے. جس طرح کہ ممکن ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں رہبر بھی ہو اور رہنما بھی. امامت ائمہ اطہار علیہ السلام. حدیث ثقلین. یہ حدیث فریقین کے درمیان متواتر ہے. انی تاریخ فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی. رجوع کریں شیخ قوام کے رسالے کی طرف، رسالت الاسلام کے ضمیمے کی طرف، اور بحار الانوار میں رسول خدا کے حالات. اس حدیث کے بارے میں حضرت کی نصیحتیں، اور جیسا کہ معمول کے مطابق ہمیشہ مصیبت سے گریز تھا، یہی وجہ تھی پیغمبر کی نصیحتوں کی رسول کی جانب سے اس حدیث کی تکرار آئندہ آنے والے زمانے میں پیش آنے والی مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے تھی. لیکن اس کے باوجود ابھی پیغمبر کے غسل کا پانی خشک نہ ہوا تھا کہ نتیجے میں ہم تعبیر یہ لیتے ہیں کہ عطرت پامال اور بے اثر ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر عطرت اہل بیت سے اس طرح استفادہ نہ ہو سکا جس طرح ان کا وجود فوق العادہ میراث اسلام کے تحفظ میں مؤثر تھا، البتہ خلافت و حکومت و سیاست اسلامی اپنے اصل راستے سے منحرف ہوئی. اس نظریے کے تحت عطرت پیغمبر خدمت انجام نہ دے سکے، لیکن اسلام کی معنویت اور رسول اکرم کی معنوی وراثت کو انہوں نے محفوظ رکھا اور زندہ رکھا. وہ بھی اس طرح کہ رفتہ رفتہ اسلامی خلافت سرگرداں اور نیست و نابود ہو گئی، لیکن اسلام کی معنوی میراث محفوظ رہی. اسلام ایک معاشرتی آئین ہے اور اس میں انسانی زندگی کی تمام ظاہری اور معنوی قدریں شامل ہیں. یہ فلاں مذہب کی مانند نہیں ہے کہ جس نے صرف اخلاق کے استاد یا فلسفے کی چند کتابیں اور شاگردی معاشرے کی تحویل میں دیے ہوں. اسلام جدید ترین تفکر اور جدید نظر کو عملی طور پر وجود میں لایا ہے. ایک اخلاقی، تہذیبی اور منظم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی اور سیاسی بھی ہے. اسلام معنی کو مادے میں، باطن کو ظاہر میں، آخرت کو دنیا میں، اور بالآخر بیج کو چھلکے میں، اور بیج کو بغیر بیج کے چھلکے، اور چھلکے کو بغیر لب کی حد تک لے آتا ہے. بعض عناوین جیسے امیر المومنین یا خلیفۃ الرسول اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ اور بالآخر حکومت خدا و پیغمبر کے نام سے محفوظ تھے، لیکن معنی بات تقوی و سچائی و عدالت و احسان و محبت و مساوات اور علم و معرف
کی حمایت اس میں موجود نہ تھی، بالخصوص امویوں کے زمانے میں علوم و معارف سے جنگ کی جاتی اور تنہا جو چیز رائج تھی وہ شعر و عادات و آداب جاہلی اور آباء و اجداد پر فخر تھا۔ یہی وہ مقام تھا کہ جہاں سیاست عملی طور پر دیانت سے جدا ہو گئی، یعنی وہ جو اسلام کے مانوی ورثے کے محافظ تھے سیاست سے دور کر دیے گئے اور انہیں امور میں دخالت کی اجازت نہ تھی، اور وہ جن کے ہاتھ میں اسلام کی سرداری اور سیاست تھی اسلام کی مانوی روح سے بے گانہ تھے اور صرف ظاہری تکلفات کو جمعہ اور جماعت و القاب و احکام کی اجازت میں اجرا کرتے تھے۔ بالآخر کام الٹ گیا اور یہ ظاہری تکلفات بھی ختم ہوئے اور رسمی طور پر حکومتیں قبل از اسلام کی مانند ہونے لگیں اور سیاست سے روحانیت اور دیانت مکمل طور پر جدا ہوئے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلام کے وجود پر سب سے کاری ضرب جو لگائی گئی وہ اس وقت سے شروع ہوئی کہ جب سیاست دیانت سے جدا ہوئی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں اگرچہ ابھی سیاست اور دیانت کسی حد تک باقی تھی، لیکن ان دو میں جدائی کا بیج انہی کے زمانے میں بویا گیا۔ خود ان کے زمانے میں نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ حضرت عمر بار بار غلطیاں کرتے اور حضرت علی ان غلطیوں کا ازالہ فرماتے، لیکن اتنا تو تھا کہ علی مستقل مشاور تھے۔ یہ تھا عالم اسلام پر عظیم خطرہ۔ عالم اسلام کی ترقی کے آرزو مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیاست اور دیانت کو ساتھ رکھے۔ ان دونوں کی آپس میں نسبت روح و بدن کی نسبت ہے۔ یہ روح و بدن، یہ مغز و جلد ایک دوسرے سے پیوست رہیں۔ چھلکے کا فلسفہ گودے کی حفاظت ہے۔ چھلکا گودے سے طاقت لیتا ہے اور گودے کی حفاظت کے لیے ہے۔ اسلام کا اہتمام مانوی میراث یعنی توحید و معرف، روحی و اخلاقی عدالت اجتماعی اور انسانی مساوات سے عواطف کی حفاظت کے لیے امر، سیاست و حکومت، جہاد و سیاسی قوانین پر ہے۔ اگر یہ چھلکا اپنے گودے سے جدا ہو جائے یقیناً گودے کو نقصان پہنچے گا اور چھلکے کی خاصیت بھی باقی نہیں رہے گی، لہذا یہ جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ ائمہ اطہار نے جو نیک کام انجام دیا وہ یہ کہ اسلام کی مانوی میراث کی حفاظت فرمائی، خلافت کا معاملہ اسلام سے جدا کیا۔ اولین فرد جنہوں نے خلافت کے معاملے کو اسلام سے جدا کیا حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام اس قدر مؤثر تھا کہ جس نے سمجھا دیا اسلام تقوی و خدا شناسی و فداکاری اور راہ خدا میں قربانی کا نام ہے۔ اسلام وہ نہیں ہے جس پر اموی خلافت نے بنیاد رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اسلام کی مانوی میراث کیا ہے اور ائمہ اطہار نے اسے کس طرح محفوظ کیا۔ ائمہ اطہار امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کیا کرتے تھے، جس کی اہم ترین مثال امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے۔ دوسرے یہ کہ علم کو پھیلائیں، جس کی عمدہ مثال مکتب امام صادق ہے۔ آپ نے حشام و زرارہ اور جابر بن حیان جیسے شاگرد معاشرے کی تحویل میں دیے، اسی طرح سے نہج البلاغہ و صحیفہ سجادیہ اور تمام ائمہ کے مباحثے اور احتجاجات، بالخصوص حضرت امام رضا علیہ السلام کے احتجاجات، اور ان سب سے بالا تر علم و تقوی و زہد و ایثار و احسان خلق خدا کے ساتھ راتوں کی عبادت، ضعیفوں اور فقیروں کی دیکھ بھال، اسلامی اخلاق، عفو و تواضع ان کے وجود کا حصہ تھے۔ ان افراد کا دیدار لوگوں کو پیغمبر اسلام اور دین کی معنویت کی یاد دلاتا۔ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہارون کے محل میں شب بیداری کیا کرتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام ولی عہد کے مقام پر بھی الرب واحد ولا اب و واحد والامام و واحد و فضیلت بالتقوی کا ورد کیا کرتے تھے۔ غلاموں کے ساتھ غذا تناول فرماتے اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور گفتگو میں شریک ہوا کرتے تھے۔ روحانیت کا فلسفہ اسلام کی مانوی میراث کا تحفظ ہے۔ سیاست سے روحانیت کی جدائی یعنی چھلکے سے گودے کی جدائی ہے۔ امامت حدیث ثقلین، یہ حدیث
یہ حدیث معنوی تواتر رکھتی ہے، یعنی متواتر ہے، اور اکثر روایت میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: رسالۃ الاسلام ناشر افکار کے رسالہ سال دوئم کے چوتھے شمارے میں دارالتقریب بین المذاہب اسلامیہ میں ایک مقالہ نشر ہوا جس میں حدیث کو اس طرح نقل کیا گیا: انی تارکم فکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ اسی وقت مرحوم آیت اللہ بروجردی کے حکم پر قم کے ایک فاضل عالم دین جناب شیخ تمام الدین قمی نے ایک رسالہ لکھا جس کا عنوان تھا حدیث ثقلین، اور دارالتقریب میں بھجوا دیا۔ دارالتقریب نے اس رسالے کو چھاپا۔ اس رسالے میں کتب سیاستہ اور مساند اہل سنت اور اسی طرح تفسیر و سیرہ تواریخ میں اور اس حدیث کے ماخذ اور مختلف مناسبت سے، مثلا تفاسیر میں آیت کی مناسبت سے اور اسی طرح کی مثالوں کے ساتھ بیان کیا گیا، جیسے کہا گیا کہ صحیح مسلم کی 7ویں جلد کے صفحہ نمبر 122، سنن ترمذی کی 2ری جلد کے صفحہ نمبر 307، سنن داؤدی کی 2ری جلد کے صفحہ نمبر 432، مسند احمد کی 3ری جلد کے صفحہ نمبر 14، 17 اور 59، 4تھی جلد کے صفحہ نمبر 366، 371 اور 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 182 اور 189، مستدرک 26، حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 109، طبقات ابن سعد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 8، اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12 اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 147، اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید صفحہ نمبر 130 اطرت کے معنوں میں ہے۔ کلمہ ثقلان قرآن میں جن و انس کو کہا گیا ہے، یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس حدیث میں کس مناسبت سے استعمال ہوا ہے۔ اس حدیث میں چند نکات ہیں۔ ایک یہ کہ انہیں یعنی اہل بیت کو خبر میں ثقل کیوں کہا گیا ہے، دوسرے یہ کہ کیوں قرآن کو ثقل اکبر اور اہل بیت کو ثقل اصغر کہا گیا ہے۔ بعض تعبیرات میں ہے کہ بعض احادیث میں سوال کیا گیا۔ تیسرا مطلب جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خود اپنے راستوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوں گے اور ان کے درمیان کوئی اختلاف، جنگ و جدال پیدا نہیں ہوگا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمسک، ایک دوسرے سے جدائی قبول نہیں کرے گا۔ جو بھی چاہتا ہے حزبنا کتاب اللہ کے، جیسا کہ حضرت عمر نے ابتدائی اسلام میں کہا ہے، جیسا کہ ہمارے درمیان خبروں نے کہا، اور شیعہ علماء کی اکثر یہی ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں اس وسیلے سے ان کے درمیان فرق پیدا کریں، وہ جان لیں کہ وہ چارہ نہیں ہے۔ مطلب چہارم رسول اکرم کی ضمانت ہے کہ اگر ان دونوں ثقل سے متمسک ہو جاؤ تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ مسلمانوں کا انحراف اور انحطاط اس وقت سے شروع ہوا کہ جب ان دو کے درمیان جدائی ڈالنا چاہیے۔ اب یہاں بہتر ہے کہ ان کی جدائی ناپذیری کے بارے میں بحث کریں۔ ایک شریعت و قانون اور آسمانی کتاب کو لانے والا اس شریعت کے علاوہ کسی اور چیز کی ضمانت کیوں دیتا ہے؟ یہ مسئلہ قرآن کی گہرائی اور شریعت کے مفسر ہونے سے مربوط ہے۔ مثال کے لیے یہ کہنا ضروری ہوگا کہ کبھی ایسا ہے کہ ہم ایک سادہ سی چیز ایک ملک سے درآمد کرتے ہیں، مثلا کپڑا یا جوتے یا برتن وغیرہ، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کے ہمراہ ہیں وہ ہمیں سکھائیں گے کہ یہ کپڑا ہے اور اس کی سلائی کرتے ہیں، یہ برتن ہے اسے استعمال کرتے ہیں، یہ ٹوپی اور جوتے ہیں انہیں پہنتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہے کہ ہم ایک کارخانہ کسی دوسرے ملک کے تعاون سے لگاتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کارخانے کو چلانے کے لیے خود اسی ملک سے ماہرین بلائے جائیں جو طویل مدت تک مقامی افراد کو وہاں کام کرنا سکھائیں تاکہ وہ اس کارخانے کو چلانا سیکھ لیں۔ ہم نے سنا ہے کہ فرانس نے میراج ہوائی جہاز لیبیا کو فروخت کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ
خود لیبیا کے پائلٹ کم از کم 2 سال تک اسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ مرجعیت دینی کے معنی میں مسئلہ امامت کے پیغمبر اکرم نے اس حدیث میں متواتر فرمایا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ قرآن کی تفسیر اور قرآن کی سمجھ بوجھ اور اس کے مقاصد اور توضیح و تشریح، اس کے اہداف و معارف، قوانین و اخلاق عام سمجھ کے لیے کافی نہیں کہ جسے عربی آتی ہو وہ قرآن کے ہر مطلب کو سمجھ سکتا ہو۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کس قدر انحرافات پیدا ہوئے، اس طرح کے نتائج نکالے گئے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ اشریہ فرقہ یا اعتزال فرقہ معتزلہ ہے کہ دونوں مکاتب انحرافی تھے۔ پس ائمہ در حقیقت قرآن کے میکنیشن ہیں، ملک سے باہر ظاہر اور محسوس کے ان کا علم افاظی اور حد عقل تعلیم خصوصی ہے۔ امام علی علیہ السلام مندرجہ ذیل جملوں میں جناب کمیل سے خطاب میں فرماتے ہیں، علم و دانش یا حقیقی بینائی انہیں اچانک ہی ملی یا آسودگی اور خوشی، یقین اور باور استعمال کیا ہے اور ناز و نم میں پلنے والے افراد کی سختی اور دشواری کو آسان پایا ہے، اور جس سے نادان دوری اختیار کرتے ہیں ان سے محبت انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح نہج البلاغہ کے دوسرے خطبہ میں فرمایا، یہ حصہ اہل بیت نبی سے متعلق ہے، وہ سر خدا کے امین اور اس کے دین کی پناہ گاہیں، علم الہی کے مخزن اور حکمتوں کے مرجع ہیں، کتب آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ضعف کی کپکپی دور کی۔ اسی خطبے کا ایک حصہ جو دوسرے سے متعلق ہے، انہوں نے فسق و فجور کی کاشت کی، غفلت و فریب کے پانی سے اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ سے جاری رہے ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون، آگے بڑھ جانے والے کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والے کو ان سے آ کر ملنا ہے۔ حق ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہے اور انہی کے بارے میں پیغمبر کی وصیت اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے۔ اسی طرح خطبہ نمبر 4 میں فرمایا، یہ خطبہ مولا نے طلحہ اور زبیر کے قتل کے بعد ارشاد فرمایا، ہماری وجہ سے تم نے گمراہی کی تیرگیوں میں ہدایت کی روشنی پائی اور رفعت و بلندی کی چوٹیوں پر قدم رکھا، اور ہمارے سبب سے اندھیری راتوں کو اندھاریوں سے صبح ہدایت کے اجالوں میں آ گئے۔ وہ کان بہرے ہو جائیں جو چلانے والے کی چیخ و پکار نہیں سنیں۔ اور قرآن کے عہد و پیمان کے پابند نہ رہ سکو گے جب تک کہ اس کے توڑنے والے کو نہ جان لو، اور اس سے وابستہ نہیں رہ سکتے جب تک کہ اسے دور پھینکنے والے کی شناخت نہ کر لو۔ جو ہدایت والے ہیں انہی سے ہدایت طلب کرو، وہی علم کی زندگی اور جہالت کی موت ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا دیا ہوا ہر حکم ان کے علم کا اور ان کی خاموشی ان کی گویائی کا پتہ دے گی، اور ان کا ظاہر ان کے باطن کا آئینہ دار ہے۔ وہ نہ دین کی مخالفت کرتے ہیں نہ اس کے بارے میں باہم اختلاف رکھتے ہیں۔ دین ان کے سامنے ایک سچا گواہ ہے اور ایک ایسا بے زبان جو بول رہا ہے۔ اسی طرح خطبہ نمبر 236 میں فرمایا، اس میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، وہ علم کے لیے باعث حیات اور جہالت کے لیے سبب مرگ ہیں۔ ان کا علم ان کے علم کا اور ان کا ظاہر ان کے باطن کا اور ان کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے۔ وہ نہ حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں نہ اس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ وہ اسلام کے ستون اور بچاؤ کا ٹھکانہ ہے۔ ان کی وجہ سے حق اپنے اصل مقام پر پلٹ آیا اور باطل اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور اس کی زبان جڑ سے کٹ گئی۔ انہوں نے دین کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے اسے پہچانا ہے، نہ صرف نقل و سماعت سے اسے جانا ہے۔ یوں تو علم کے راوی بہت ہیں مگر اس پر عمل پیرا ہو کر اس کی نگہداشت کرنے والے بہت کم ہیں۔ خطبہ نمبر 145، میرے بعد تم پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں حق بہت پوشیدہ اور باطل بہت نمایاں ہوگا، اور اللہ اور رسول پر
اس طرح پردازیوں کا زور ہوگا، اس زمانے والوں کے نزدیک قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہ ہوگی، جبکہ اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسے پیش کرنے کا حق ہے، اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہ ہوگی اس وقت جبکہ اس کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے، اور نہ ان کے شہروں میں نیکی سے زیادہ کوئی برائی اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی ہوگی۔ چنانچہ قرآن کا بار اٹھانے والے اسے پھینک کر الگ کریں گے، اور حفظ کرنے والے اس کی تعلیم بھلا بیٹھیں گے، اور قرآن والے اہل بیت بے گھر اور بے در ہوں گے، اور ایک ہی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے، انہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا۔ وہ بظاہر لوگوں میں ہوں گے مگر ان سے الگ تھلگ ان کے ساتھ ہوں گے، مگر بے تعلق، اس لیے کہ گمراہی ہدایت سے سازگار نہیں ہو سکتی اگرچہ وہ یکجا ہوں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔